اب یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہے، یہ میں نہیں جانتا، بٹ دا مورل آف دا اسٹوری از ویری پاورفل. اس کا سبق بہت جاندار ہے. یہاں پنجاب میں بزرگ افراد اکثر یہ قصہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک بہت ماہر چور رہا کرتا تھا. وہ کبھی پکڑا نہیں گیا، یعنی بہت مہارت سے چوری کرتا تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ وہ اپنے بچے کو بھی اپنا ہنر آگے دے کے جائے. تو ایک رات اس نے اپنے بچے کو ساتھ لیا ٹریننگ کی غرض سے نا. اسے لے کے نکلا اور ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ اس نے بڑے فخریہ انداز میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی، ٹوٹی پھوٹی ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کر کے اسے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ وہ دور جو جھونپڑی دیکھ رہے ہو نا جس میں دیا جل رہا ہے، اس کو میں نے 2-3 دفعہ لوٹا ہے. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جھونپڑی کو لوٹنا ایک بڑی حویلی کی لوٹنے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جھونپڑی کا ٹوٹل احاطہ یا ٹوٹل اس کا وہ لینڈ کتنی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہوتی اور اس میں ظاہری بات ہے جو سو رہا ہے یا جو اس کے مکین ہیں وہ ذرا سی آٹھ پہ چونک جائیں گے بنسبت اس کے کہ بڑی حویلیوں میں نا. تو اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ جھونپڑی 2-3 دفعہ لوٹی لیکن میں پکڑا نہیں گیا. اس پر اس کے بیٹے نے یہ جواب دیا کہ ابا ہمیں اب واپس گھر چلنا چاہیے اور توبہ کر کے کوئی اور کام شروع کرنا چاہیے. تو باپ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیوں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ابا اس جھونپڑی میں جو دیا جل رہا ہے تو نے 2-3 دفعہ اسے لوٹا ہے لیکن اس کا دیا تو پھر بھی جل رہا ہے. اب یہاں بھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیا جلانا بھی ایک لگژری سمجھا جاتا تھا، کیونکہ چربی یا تیل سے وہ جلتا تھا اور وہ کاسٹلی ہوا کرتی تھی. تو اس لیے اس نے کہا کہ اس جھونپڑی کا دیا تو ابھی بھی جل رہا ہے لیکن تیرے 1 نمبر چور یا مشہور چور ہونے کا کیا فائدہ کہ ہماری تو نہیں پوری پڑ رہی، ساری عمر تیری چوریوں میں گزر گئی. تو چل واپس چلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور کچھ اور کام دھندا کرتے ہیں، حق حلال کی کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی گزارا ہو سکے، اللہ ہمارے بھی رزق میں برکت ڈال سکے. تو مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ اس کو اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں، جو حکمران طبقہ کہہ لیں، آپ اسے مقتدر کہہ لیں، پاورفل سرکلز کہہ لیں، پاور سٹرکچر کہہ لیں بیسیکلی، تو وہ جس طرح اس پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی ہرس نہیں ختم ہو رہی نا. جبکہ ایک مزدور آدمی اس مہنگائی کے دور میں بھی، اس نفسا نفسی کے دور میں بھی آئی تھنک سو کہ پریشان تو بہت ہے، لیکن جو صبر شکر کرنے والا ہے پھر بھی اسے سکون کی نیند آ جاتی ہے بنسبت اس کے کہ جو ہر وقت جوڑ توڑ میں لگے رہتے ہیں اور نئے نئے اسکیمیں اور نئے نئے پلانز بناتے رہتے ہیں اپنے تجوریاں اور پیٹ اور اپنے ہرس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. بائی دا وے یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہرس، حدیث بندے کی جو ہرس ہے نا وہ قبر کی مٹی مٹا سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں مٹا سکتی. ویسے اگر آپ لوگ امیجن کریں، تصوراتی آنکھ سے دیکھیں کہ تو اپنے اس ملک پاکستان کو اگر آپ ایک میمنا، ایک بکری، بھیڑ، گائے سم تھنگ دیکھ لیں، تو بھیڑیے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ بھیڑیے پھر بھی بہت خوددار ہوتے ہیں. اس کو اس وقت ہائیناز، باگڑ بلے اس کو چاروں طرف سے نوچ رہے ہیں، کسوٹ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کا دیا جلایا ہوا ہے اور جلائے رکھے گا انشاءاللہ. تو مورل آف دا اسٹوری یہ ہے. باقی اس کی باریکیاں آپ خود سمجھیں، اس کی جتنی گہرائی میں جائیں، اس کی جتنی برانچز نکالتے جائیں، اس میں سے سبق نکلتے جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.